الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، باب سورہ حر الحمدللہ ختم ہو گیا۔ آج ہم باب سورہ کلب پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان دونوں بابوں کے مابین مناسبت ظاہر ہے کہ دونوں باب سور و جھوٹے کے احکام پر مشتمل ہیں۔ باب سورہ کلب کو باب سورہ حر سے مؤخر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کتا بلی کی بنسبت حالاً ادنا و اخص ہے۔ اس باب کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کتے کے جھوٹے سے متعلق شافعیہ و احناف کا جو اختلاف ہے اسے بیان کیا جائے کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اسے 7 دفعہ دھونا اور کسی ایک مرتبہ میں مٹی کا استعمال شرط ہے یا نہیں، یا پھر برتن کو اسی طرح دھویا جائے جس طرح دیگر ناپاکیوں کے لگنے کی صورت میں دھویا جاتا ہے۔ اور اس مذہب کو ثابت کرنا جو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صواب و درست ہے۔ اس باب کے تحت ہمیں 3 مسئلے بیان کرنے ہیں۔ نمبر 1، کتا پاک ہے یا ناپاک۔ نمبر 2، جن حضرات کے نزدیک اس کا جھوٹا ناپاک ہے ان کے نزدیک اس کے طہارت کی صورت کیا ہوگی۔ نمبر 3، سورہ کلب پاک ہے یا ناپاک۔ حضرت امام مالک، امام اوزاعی اور اصحاب ظواہر کے نزدیک کتا پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک اس کا گوشت کھانا بکراہت جائز ہے، اور اس کے سور و جھوٹے سے برتن کو دھونے کا جو حکم ہے وہ حکم تعبدی ہے۔ ائمہ ثلاثہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابو ثور اور ابو عبید وغیرہ کے نزدیک کتا ناپاک ہے، نجس ہے اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ مالکیہ، جن کے نزدیک کتا پاک ہے، وہ قرآن پاک کی آیت کلب مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ شکاری کتا جب شکار کر کے لے آئے تو جہاں کتے نے منہ لگایا اس مقام کو دھونے کا حکم قرآن مجید میں نہیں دیا گیا بلکہ کھانے کی اجازت ہے، جس سے صاف طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتے کا جھوٹا، اس کا لعاب اور اس کا گوشت بھی پاک ہے۔ اور حدیث خیبر جس میں درندوں کی حرمت مذکور ہے وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ نیز خبر واحد سے حرمت ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ثبوت حرمت کے لیے نص قطعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس خبر سے کراہت ثابت ہو سکتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ مراد حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی،
حضرت امام احمد بن حنبل، ابو ثور اور ابو عبید وغیرہ، جن کے نزدیک کتا نجس و ناپاک ہے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ میں اللہ پاک نے ہر خبیث چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور کتا بھی خبائث میں داخل ہے، اس لیے کتا حرام ہوگا۔ رہی حدیث خیبر تو ہم اس سے حرمت کو ثابت نہیں کرتے ہیں، بلکہ حدیث خیبر آیت خبائث کی مؤید ہے، لہذا کتے کو طاہر و حلال کہنا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ وہ حرام و نجس ہے۔ اب جن حضرات کے نزدیک کتا حرام و نجس ہے، ان کے نزدیک اس برتن کی طہارت کی کیا صورت ہوگی جس میں کتے نے منہ ڈال دیا؟ اس سلسلے میں 3 مذہب ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے ایک قول کے مطابق، اور امام محمد بن سیرین، اسحاق ابن راہوئی، ابو ثور، ابو عبید، عروہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کے نزدیک کتے کے جھوٹے سے برتن اس وقت پاک ہوگا جب اسے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ نیز حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 7 دفعوں میں سے پہلی دفعہ میں برتن کو رگڑنا بھی واجب ہے۔ کتاب کی عبارت فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْأَثَرِ کے مصداق یہی حضرات ہیں۔ نمبر 2، یعنی مذہب ثانی، حضرت حسن بصری اور امام احمد بن حنبل کے قول مشہور کے مطابق، جس پر ان کا فتویٰ ہے، یہ ہے کہ کتے کے جھوٹے سے برتن اس وقت پاک ہوگا جب اسے 8 دفعہ دھویا جائے۔ ان میں سے 8ویں دفعہ میں برتن کو مٹی سے مانجھنا بھی واجب ہے۔ کتاب کی عبارت وَلَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ فِي ذَلِكَ سے اسی مذہب کی طرف اشارہ ہے۔ مذہب ثالث، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور جمہور احناف کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک کتے کے جھوٹے سے برتن عام نجاستوں کی طرح 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ نہ 7 مرتبہ دھونا واجب ہے اور نہ مٹی سے رگڑنا اور مانجھنا لازم ہے۔ کتاب کی عبارت وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ سے اسی تیسرے مذہب کی طرف اشارہ ہے، اور یہی حضرات اس عبارت کے مصداق ہیں۔ اب ہم باب کی عبارت پڑھ کر ان تینوں مذہبوں کی دلائل کو سمجھتے ہیں اور ان پر کلام کرتے ہیں، اور مذہب صحیح و راجح کو متعین کر کے اس کو دلائل نقلیہ و عقلیہ سے ثابت کرتے ہیں۔ مذہب اول مراد حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ وغیرہ کی دلیل روایت نمبر 63 سے لے کر روایت نمبر 67 تک کی روایتیں ہیں۔ تو آئیے ان روایتوں کو اور ان کے ترجمے کو سمجھتے ہیں۔ روایت نمبر 63،
حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات۔ حضرت ابو ہریرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ روایت نمبر 64۔ حدثنا فہد قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی طرح نقل کیا ہے۔ روایت نمبر 65۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا المقدمی قال حدثنا المعتمر بن سلیمان عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ وزاد اولاہن بالتراب۔ محمد نے ابو ہریرہ کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی طرح نقل کیا ہے، اور یہ اضافہ بھی فرمایا ہے اولاہن بالتراب کہ اول مرتبہ مٹی سے مانجھنا ہے۔ یہ ایوب کی محمد ابن سیرین سے روایت ہیں۔ روایت نمبر 66۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عاصم عن قرۃ قال حدثنا محمد بن سیرین عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ یہ قرہ کی محمد ابن سیرین سے روایت ہے۔ روایت نمبر 67۔ حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعید عن الكلب يلغ في الإناء عن الكلب يلغ في الإناء فأخبرنا عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال أولاها أو السابعة بالتراب شك سعيد فذهب قوم إلى هذا الأثر فقالوا لا يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب حتى يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی طرح نقل کیا ہے، صرف ان الفاظ کا فرق ہے اولاہا اب السابعۃ بالتراب۔ یہ سعید راوی کو شک ہے کہ قتادہ نے کیا الفاظ ذکر کیے ہیں۔ بعض لوگ اس اثر کی طرف گئے اور کہا جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک 7 مرتبہ نہ دھویا جائے، ان میں پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ طلبہ عزیز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 مختلف سندوں کے ساتھ نقل فرمایا۔ ان تمام روایتوں کا ما حصل
اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کی طہارت و پاکی کی صورت یہ ہوگی کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، اور ان میں پہلی مرتبہ میں اس برتن کو مٹی سے مانجھا جائے۔ جب تک کتے کے جھوٹے برتن کو 7 مرتبہ نہیں دھویا جاتا وہ پاک نہیں ہوگا۔ یہ روایت حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ کی دلیل ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔